الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے اور تمام جہان کے آقا و مولا رحمت کونین حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے واسطے ہیں، جس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر فعل کو، ہر ادا کو قابل تعریف بنایا، آپ کے کردار کو صاف و شفاف بنایا اور ہر قسم کے عیب سے آپ کی سیرت مبارکہ کو محفوظ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اور یہ حفاظت اس طرح ہوئی کہ جب تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات ظاہری کے ساتھ زمین کے اوپر آرام فرما رہے، آپ کے دشمنوں میں سے کوئی بھی آپ تک پہنچ نہیں سکا، آپ کو ایسا نقصان نہیں پہنچا سکا جس کی وجہ سے آپ کی تبلیغ کا اور دعوت کا کام متاثر ہو سکے۔ اور یہ حفاظت اس طرح جاری رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد اگرچہ ہزاروں لوگوں نے آپ کی سیرت پر اعتراض کے لیے اپنی زبانوں کو کھولا، لیکن آفتاب رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی تابانیوں کے ساتھ، اپنی روشنی کے ساتھ آج بھی ویسے ہی جلوگر ہے۔ جب سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اندھیروں کے ماحول میں توحید کی شمع کو روشن فرمایا، تو اس وقت سے لے کر اب تک جو ظلمتوں کے شیدائی تھے، اندھیریوں کے رسیاں تھے، وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا پر بیہودہ اعتراض کرنے سے باز نہیں آئے۔ اعتراضات کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہے اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن آئے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آئے دن دنیا کے مختلف خطوں میں کوئی نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوش ہوتا ہی جا رہا ہے۔ دشمنان اسلام نے کوششیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں کوئی ایسا فعل دکھائی دے، کوئی ایسا عنوان دکھائی دے کہ جس کی وجہ سے آپ کی سیرت کو مجروح کیا جا سکے یا آپ پر کوئی الزام ثابت کیا جا سکے، لیکن وہ اپنی کوششوں میں ناکام رہے۔ جب یہ ناکامی ان کے ہاتھ آتی گئی تو پھر انہوں نے بیہودہ اور باطل الزامات کا سہارا لینا بھی شروع کیا۔ اب انہی الزامات میں سے ایک الزام ہے جو آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ عام ہے۔ اگرچہ اس الزام کی تاریخ کچھ صدیوں پرانی ہے، لیکن ابھی کچھ دنوں سے ہندوستان میں یہ مسئلہ بہت زیادہ اٹھ چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر پاک صرف 6 سال تھی۔ حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال تھی۔ اور جب حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی، حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ 9 سال تھی۔ جس وقت حضرت عائشہ سے نکاح ہوا تو حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال تھی، اور اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 کے آس پاس تھی۔ 50 کے آس پاس تھی۔ جب حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 53 سال تھی اور حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی۔ اب یہ شوشہ ان کے ہاتھ لگا
اور انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی امیج کو خراب کرنے کے لیے اسے اچھالنا شروع کیا، اور اس پر انہوں نے جو اعتراض کیے یہ دو جہتوں سے اعتراض تھا۔ ایک اعتراض تو یہ تھا کہ 6 سال کی عمر اس لائق نہیں ہوتی ہے، کسی بچی کی عمر 6 سال کی اس لائق نہیں ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کیا جائے، اور 9 سال کی بچی اس لائق نہیں رہتی ہے کہ اس کے ساتھ تعلقات قائم کیے جائے، اس لیے وہ اس جہت سے اعتراض کرتے ہیں اور اسے انسانیت کے خلاف، عقل کے خلاف قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسرا اعتراض اس پر یہ ہوتا ہے، وہ ایج ڈفرینس کا رہتا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر 9 سال کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال کی، تقریباً 44 سال کا فاصلہ دونوں کی عمر میں ہے، تو ایج ڈفرینس کے حوالے سے بھی اعتراض ہے۔ اور دوسرا اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر بہت چھوٹی تھی، اتنی چھوٹی عمر کی بچی کے ساتھ نکاح کرنا، یہ لوگ اپنی دانست اور عقل کے مطابق اسے انسانیت کے خلاف، عقل کے خلاف قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی سیرت عطا فرمائی ہے کہ انسان جب گہرائی میں اتر کر سوچتا ہے تو آپ کا ہر فعل کئی حکمتوں سے بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کی اس نشست میں کوشش ہماری یہ ہوگی کہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کی حقیقت آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کی جائے، اور یہ بتایا جائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہر عیب سے پاک ہے، ہر الزام سے پاک ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کرتے ہیں جو بخاری شریف میں ہے اور جس میں عمر کا ذکر ہے۔ بخاری شریف کتاب النکاح میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے جب نکاح فرمایا تو اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی، وَبَنَا بِهَا وَهِيَ بِنْتُ 9 سنین، اور آپ نے حضرت عائشہ کے ساتھ رہنا شروع فرمایا جبکہ حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی۔ اس مضمون کی حدیث بخاری شریف میں کئی مقامات پر ہے، اور بخاری شریف کے علاوہ مسلم شریف میں ہے، ابو داؤد شریف میں ہے، بہت سی کتب حدیث میں یہ بات موجود ہے، اور یہ بات امت میں شہرت کی حد تک پہنچ چکی ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی۔ اس سے انکار کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ آج کل ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ غیروں کے الزامات سے متاثر ہو کر یا مرعوب ہو کر بہت سے محققین ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال نہیں تھی بلکہ 18 سال تھی، اور رخصتی کے وقت 9 سال نہیں بلکہ 21 سال تھی، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے، یہ حقیقت ہے، اور علماء اسلام میں تقریباً اس پر اجماع ہے، تقریباً اجماع اس پر ہے کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی، رخصتی کے وقت 9 سال کی عمر تھی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیز درست ہے یا نہیں ہے، اور اگر اسے بنیاد بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر الزام رکھنا یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ شادی بیاہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں علاقے کے اعتبار سے، زمانوں کے اعتبار سے حالات میں تبدیلی آتے رہتی ہے، رسم و رواج میں تبدیلی آتے رہتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سے نبوت کا اعلان فرمایا اس کے بعد سے مشرکین نے آپ پر الزام رکھنے کی بھرپور کوششیں کی۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے تک مشرکین جنہیں صادق کہتے تھے، سچا کہتے تھے، اعلان نبوت کے بعد مشرکین انہیں کذاب کہنے لگے، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا، جادوگر کہا، مجنون کہا، انہوں نے اپنی حد تک الزامات رکھنے کی بھرپور کوشش کی،
لیکن اگر یہ چیز حضرت عائشہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اگر عرب کے ماحول کے مطابق قابل اعتراض ہوتا تو کیا مشرکین اس پر اعتراض کرنے سے باز رہتے تھے؟ مشرکین تو اس چیز کی تاک میں رہتے تھے کہ ہمیں کوئی شوشہ دکھائی دے انگلی رکھنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں انگلی رکھنے کی کوئی جگہ ہمیں دکھائی دے۔ تو کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ نکاح قابل اعتراض تھا تو پھر مشرکین میں سے کسی نے بھی اس پر اعتراض کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ وہ تو طاق میں رہتے تھے، عقاب کی نگاہ سے دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت پاک کو، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے بھی کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا۔ مشرکین کو چھوڑیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح فرمایا حضرت عائشہ سے تو اس وقت آپ مکہ میں تھے، مشرکین مکہ آپ کے دشمن، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ہجرت فرما کر آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے، مدینہ پاک میں 2 ہجری میں، ہجرت کے 2 یا 3 سال بعد یا 1 سال بعد، روایات کے اختلاف کے حساب سے 1 یا 2 سال بعد حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی۔ تو مدینہ منورہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن یہودی موجود تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکنے کی کوشش کی، آپ کے کردار میں عیب نکالنے کی 1000 کوششیں کی، لیکن اس کے باوجود تاریخ گواہ ہے کہ وہ دشمن یہودی بھی آپ کے اس نکاح پر اعتراض نہیں کر سکے۔ تو آخر وہ دشمنان اسلام مشرکین مکہ میں، مدینے میں یہود، جو آپ پر الزام رکھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، انہوں نے بھی اس نکاح پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کیوں اعتراض نہیں کیا؟ کیونکہ اس وقت کے ماحول کے مطابق یہ بات قابل اعتراض تھی ہی نہیں، اس وقت کے عرب کے عرف کے مطابق، عرب کی عادت کے مطابق یہ بات قابل اعتراض تھی ہی نہیں۔ اس وقت عام رواج تھا، بچیوں کا کم عمری میں نکاح کرنے کا رواج نہایت ہی عام تھا۔ ہم مثالیں پیش کریں گے بھی آپ کے ساتھ، اور صرف عرب ہی نہیں، دنیا کے اکثر ممالک میں بچیوں کا کم عمری میں نکاح کا رواج تھا۔ خود ہندوستان میں کم عمری میں بچیوں کا نکاح ہوا کرتا تھا۔ تو آپ آج کے حالات کے اعتبار سے، آج کے حالات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اس وقت کے کاموں پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے مثالیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دختر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اب دشمنان اسلام یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی 53 سال کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ کے حرم میں جو بیوی آ رہی ہے اس کی عمر 9 سال کی ہے، تو وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ یہ کہتے تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خواہشات کی تسکین کے لیے یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو ان سے سوال یہ ہے کہ تم جس ذات گرامی پر یہ اعتراض رکھ رہے ہو کہ 53 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی خواہش کی تسکین کے لیے 9 سال کی بچی کے ساتھ، 6 سال کی بچی کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا، ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ جب اس شخص کی عین جوانی کا وقت تھا، 25 سال کی عمر مبارک تھی، تو اس وقت اس ذات گرامی نے اپنے نکاح کے لیے 40 سالہ بیوہ کا انتخاب فرمایا تھا۔ خواہشات کی تسکین کا وقت 50 کے بعد کا ہوا کرتا ہے یا عین عنفوان شباب کا وقت ہوا کرتا ہے؟ جس ذات گرامی نے 25 سال کے عین شباب کے وقت میں، جبکہ ساری دنیا کا حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھکا ہوا تھا، آپ نے ایسے وقت میں اپنی زوجیت کے لیے انتخاب فرمایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی 40 سالہ بیوہ کا، جو ایک مرتبہ کی نہیں بلکہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، ان کا انتخاب فرمایا۔ پھر 25 سال کے بعد، پھر اس کے بعد سے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 50 سال نہیں ہوئی تب تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ جب آپ کی عمر شریف 50 سال ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا، تو اب آپ نے دوسرا نکاح فرمایا۔ اور حیرت اور استعجاب کی بات ہے
کہ دوسرا نکاح فرمایا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے. اس وقت حضرت سودا کی عمر 80 برس کے آس پاس تھی. اس وقت حضرت سودا کی عمر 80 برس کے آس پاس تھی. تو آپ اگر حضرت عائشہ کے نکاح پر اعتراض کوئی کر رہا ہے تو اسے دیکھنا یہ چاہیے کہ اب تک کی اس شخص کی زندگی کا معاملہ کیسا تھا. عین عنفوان شباب میں 25 سال کی عمر میں 40 سال بیوہ سے نکاح فرمایا. 50 سال کی عمر میں جو 80 سالہ عجوزہ تھی, بڑھیا تھی, ان کے ساتھ نکاح فرمایا. پھر اس کے بعد تیسرا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا. یہ دیکھیے کہ اس وقت عرب میں یہ بات عام تھی. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دختران ہیں انہی کو دیکھیے. اعتراض کرنے والے اعتراض کو یوں پیش کرتی ہیں کہ جیسے حضرت عائشہ پہلی بچی ہے ہسٹری میں کہ جن کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا, اور جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آدمی ہے تاریخ میں جنہوں نے اتنے عمر کے اتنے تفاوت کے باوجود چھوٹی بچی کے ساتھ نکاح کیا. یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے. اس وقت عرب میں اس کا عام رواج تھا. خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں ان کے نکاح کے متعلق سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی دختر ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا. آپ نے سماعت کیا کہ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 سال ہوئی, کتنے 30 سال ہوئی, تو اب حضرت زینب کی پیدائش ہوئی. اور اعلان نبوت کب فرمایا آپ نے؟ 40 سال کی عمر. 40 سال کی عمر سے پہلے, اعلان نبوت سے پہلے ہی حضرت زینب کا نکاح آپ کے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع کے ساتھ کیا جا چکا تھا. دیکھ رہے ہیں آپ, خود حضرت زینب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہے, ان کا نکاح جب ہوا تو ان کی عمر 10 سال بھی نہیں تھی. ان کی عمر 10 سال بھی نہیں تھی. پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بیٹی ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت رقیہ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 33 سال کی ہوئی, اور پھر اس کے 1 یا 2 برسوں کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی. ٹھیک ہے, یعنی اگر حساب آپ لگائیں تو نبوت کے اعلان کے وقت حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کی عمر 7 سال سے زیادہ نہیں بنتی ہے. 7 سال سے زیادہ بنتی ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی تاریخ کو دیکھیے تو اعلان نبوت سے پہلے ہی حضرت رقیہ کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے ساتھ, اور حضرت ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ کے ساتھ کیا جا چکا تھا. اس وقت عرب میں عام دستور یہ تھا, عام رواج ہی یہ تھا. یہ اور بات ہے کہ جب سورہ تبت یدا ابی لہب اتری تو ابو لہب نے حکم دیا اپنے دونوں بیٹوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو, اپنے سے الگ کر دو. تو جب طلاق ہوا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب طلاق ہوا تو اس کے 1 یا 2 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کرا دیا. یعنی جس وقت حضرت عثمان کے ساتھ حضرت رقیہ کا نکاح ہوا تو اس وقت آپ کی عمر یا تو 8 یا 10 تھی. 8 اور 10 کے بیچ میں ہی حضرت رقیہ کی عمر تھی. پھر حضرت رقیہ کا وصال ہوا تو سن 3 ہجری میں, کتنے میں؟ سن 3 ہجری میں حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کرا دیا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جس وقت حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا اس وقت حضرت عثمان کی عمر 35 کے اوپر تھی. 35 کے اوپر. حضرت عثمان اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں صرف 13 سال کا فرق ہے, 6 سال کا فرق ہے. 6 سال کا فرق ہے حضرت عثمان کی. حضرت عثمان اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں صرف 6 سال کا فرق ہے. 6 سال کے چھوٹے شخص کے ساتھ آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح فرما دیا. اور جب سن 3 ہجری میں حضرت ام کلثوم کے ساتھ حضرت عثمان کا نکاح ہوا تو اس وقت حضرت عثمان 50 کے آس پاس تھے. تو کہنا یہ ہے کہ اس وقت عرب کا عام دستور یہی تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم
کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نکاح حضرت عمر سے ہوا۔ اس وقت حضرت عمر مسند خلافت پر متمکن تھے، خلیفہ ہو چکے تھے، آپ کی عمر بھی 50 کے آس پاس تھی، پھر بھی حضرت علی نے اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح ان سے فرمایا۔ حضرت ام کلثوم اس وقت بہت چھوٹی تھی، ان کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ ہو گیا۔ اور اس بخاری شریف کی ایک روایت بہت واضح ہے، حضرت عمر کی بیٹی ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ امہات المومنین سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی ہیں۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پہلے ایک دوسرے آدمی سے ہوا تھا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئی تو ان کے والد یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود حضرت حفصہ کے نکاح کا پیغام لے کر حضرت عثمان کے پاس آئے، یا حضرت عمر اپنی بیٹی کا نکاح لے کر حضرت عثمان کے پاس آئے۔ اس وقت حضرت عثمان کی عمر حضرت عمر سے 7 سال زیادہ تھی، یعنی اپنے سے 7 سال بڑے شخص کے پاس حضرت عمر اپنی بیٹی کا نکاح کا پیغام لے کر آئے۔ حضرت عثمان نے انکار کیا، تو پھر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نکاح کا پیغام لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر سے 10 یا 11 سال آپ بڑے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اپنی عمر سے 13 سال بڑے شخص کے پاس اپنی بیٹی کا نکاح لے کر حضرت عمر آئے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی انکار کیا۔ تب الفاظ سنیے، حضرت عمر فرماتے ہیں کنت اوجد علیہ منی علی عثمان، کہ حضرت ابو بکر کے صدیق کے انکار پر مجھے اتنا غصہ آیا جتنا غصہ حضرت عثمان کے انکار پر نہیں آیا تھا۔ یعنی اپنے سے بڑے شخص کے پاس، زیادہ عمر کے آدمی کے پاس اپنی بیٹی کے نکاح کا پیغام لے کر آپ گئے، جب انہوں نے انکار کیا تو انہیں غصہ بھی آیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت عرب کا عام دستور یہی تھا کہ اگر ایج ڈفرینس کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، اس وقت عرب کا عام دستور یہی تھا۔ عمرو بن عاص یہ آخر میں ایمان لے کر آئے تھے، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ باپ اور بیٹے کے درمیان ایج ڈفرینس کتنا تھا؟ امام بخاری نے تاریخ کبیر میں لکھا ہے کہ ان دونوں کے درمیان صرف 10 سال کا فاصلہ تھا، باپ اور بیٹے کی عمر میں 10 سال کا فاصلہ تھا، اور امام ذہبی کی روایت کے مطابق 11 سال کا فاصلہ تھا۔ تو اس وقت بچیوں کا کم عمری میں نکاح یہ کوئی بات نہیں تھی، کوئی عیب کی بات نہیں تھی، بلکہ بچیاں پیدا ہوتی اور اسی وقت ان کا نکاح بھی کر دیا جاتا۔ اور ایسا نہیں کہ یہ بات صرف عالم عرب ہی میں تھی، بلکہ اس وقت دنیا کے جو دوسرے خطے تھے وہاں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ خاص طور پر جو بادشاہوں کا خاندان تھا ان میں تو عام رواج تھا بچیوں کا کم عمری میں نکاح کا۔ اب وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے ہم دوسرے ملکوں کی بات نہیں کرتے ہیں، اپنے ملک ہندوستان کے متعلق کچھ جانتے ہیں۔ ابھی فی الحال انڈیا میں میرج ایج 18 ہے لڑکیوں کے واسطے، 18 ہے، لیکن ہندوستان کا آئین جس نے تشکیل دیا، انڈین کانسٹیٹیوشن کے ڈرافٹنگ کمیٹی کے جو ہیڈ تھے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر 1906 میں 1906 میں ان کا وواہ ہوا رما بائی بھیم راؤ کے ساتھ۔ اس وقت ان کی بیوی کی عمر 8 سال کی تھی۔ معمار ہندوستانی قانون کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے جب وواہ کیا، میرج کی، تو ان کی بیوی کی ایج 8 ایئرس تھی اور خود ان کی ایج 15 ایئرس تھی۔ اور نیشنل اینتھم جن گن من آپ جانتے ہیں راشٹریہ گیت، اس کے جو کمپوزر ہیں رابندر ناتھ ٹیگور، پہلا آدمی جو یورپ سے تعلق نہیں رکھتا تھا پھر بھی وہ نوبل پرائز کا مستحق ہوا، اور پہلا آدمی جو لکھنے کی بنا پر نوبل پرائز کا مستحق ہوا، اور جن کے کمپوز کیے ہوئے ترانے کو قومی گیت کا درجہ دیا گیا، رابندر ناتھ ٹیگور۔ خود ان کے متعلق یہ ہے
کہ ان کا وواہ جب مرنالنی دیوی سے ہوا تو مرنالنی دیوی کی ایج صرف 9 ایئرس تھی، 9 سال کی ان کی ایج تھی. اور ہندوستان کے مشہور ریاضی داں میتھمیٹیشین شری نواس رامانوجن مشہور آدمی ہیں، اور انہوں نے علم ریاضی میں ہندوستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا، اور واقعی ان کی ذہانت پر آج بھی پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اور واقعی آدمی ذہانت کے اعتبار سے عجیب تھا. شری نواس رامانوجن، ان کا وواہ ہوا جانکی کے ساتھ 1909 میں 1909 میں. تو اس وقت ان کی بیوی کی عمر 10 سال تھی. آپ دیکھ رہے ہیں 20ویں صدی کی ابتدا تک ہندوستان میں یہ عام بات تھی. اور ہندوستان کے ایک مشہور سائنٹسٹ اور کوانٹم میکینکس میں جنہوں نے بہت نام کمایا، ستیانند ناتھ بوس، ان کا جب وواہ ان کی پتنی اشا بتی بوس سے ہوا تو اس وقت ان کی بیوی کی عمر صرف 10 ایئرس تھی، اور یہ 1914 کی بات ہے. ہندوستان میں بھی اس بات کا عام رواج تھا. یہودیوں کی کتاب تلمود میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جس وقت حضرت اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اس وقت آپ کی عمر 37 سال کی تھی، اور آپ کی بیوی کی عمر صرف 3 سال کی تھی. تو ہر دین نے اس کو ایکسپٹ بھی کیا. عیسائیت میں اس کی مثالیں ملیں گی، خود ہندوازم میں اس کی بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ کم عمری میں نکاح ہو. تو اس وقت یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی. تو جو اس وقت عیب کی بات نہیں تھی تو اس کو آج اس پر کوئی الزام نہیں لگا سکتے. تو آپ نے دیکھا کہ عرب ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر بھی یہ عام رواج تھا کہ کم عمری میں بچیوں کا نکاح کر دیا جاتا تھا. اور عورتوں کے حقوق کے واسطے جس خاتون نے آواز بلند کی، ساوتری بائی پھولے، جب ان کا وواہ جوتیبا پھولے کے ساتھ 1840 میں ہوا تو خود ساوتری بائی پھولے کی ایج بھی 9 ایئرس بنتی تھی، 9 سال کی ان کی عمر تھی. ہاں، اب یہ سوال ہے کہ ہندوستان میں بچیوں کی میرج کی، شادی کے واسطے عمر کا تعین کب سے ہوا؟ پہلے تو یہ عام بات تھی، اس کے پیچھے بھی ایک حادثہ ہوا. رکما بائی ایک مشہور فزسسٹ تھی، ماہر طبیعیات تھی. رکما بائی، ان کا نکاح ہوا، ان کا وواہ ہوا دادا جی بھکاجی کے ساتھ. اس وقت ان کی ایج صرف 11 ایئرس تھی. 11 ایئرس تھی. یہ بات ہے 1875 کی. 1875 کی یہ بات ہے. اب ان دونوں کے درمیان شادی تو ہو گئی لیکن پھر انبن ہوتی تھی. اس وقت ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی. 1875 کی یہ بات ہے. یہ معاملہ کورٹ میں پہنچا، پھر اس پر گفتگو ہوئی، تو پھر 1891 میں 1891 میں ایج آف کنسنٹ ایکٹ تشکیل دیا گیا. ایج آف کنسنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ عمر جس میں عورت یا مرد جنسی تعلقات کے لائق قانون کے اعتبار سے ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ایج آف کنسنٹ. تو ایج آف کنسنٹ ایکٹ انڈیا میں جو بنا تو وہ 1891 میں بنا. تو اس میں کیا تبدیلی ہوئی پتہ ہے؟ اس میں صرف یہ تبدیلی ہوئی کہ یہ کہا گیا کہ 12 سال کی چھوٹی بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا. یعنی پہلا جو قانون بنا بچیوں کی شادی کے اعتبار سے تو اس میں بچیوں کی عمر کتنی تھی؟ صرف 12 سال رکھی گئی، زیادہ سے زیادہ 12 سال. اور پھر ہندوستان میں اس میں مختلف تبدیلیاں ہوئی. 1929 میں اس میں ایک تبدیلی ہوئی، اور اب یہ ہوا طے کہ بچیوں کی عمر 14 سال ہونا ضروری ہے. پھر 1978 میں ایک تبدیلی اور آئی اور بچیوں کی عمر کو 18 سال قرار دیا گیا، لازمی قرار دیا گیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں خود جو تبدیلیاں آ رہی، پہلے 10 ایئرس، پھر 12 ایئرس، پھر 14 ایئرس، پھر 18 ایئرس. اب اگر ہم یہ کہیں کہ جس وقت ہندوستان میں 10 سال کی بچی کے ساتھ نکاح کرنا قانون کے اعتبار سے صحیح تھا تو کیا اس بات پر آج ہم اعتراض کر سکتے ہیں کہ ابھی جو مثالیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، رابندر ناتھ ٹیگور، رامانوجن، کیا انہوں نے جو کیا تھا وہ قانون کے خلاف تھا اس وقت کے اعتبار سے؟ یہ اس وقت کا قانون اور اس وقت کا ماحول، اس وقت کی عادتیں اس بات کی اجازت دیتی تھی، تو انہوں نے جو کیا وہ اس وقت کے اعتبار سے بالکل صحیح تھا. اب اسی تناظر میں آپ آقا کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کو دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح فرمایا وہ اس وقت عرب کی عادت کی بالکل ہی عین مطابق تھا, اس لیے اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا. بلکہ بخاری میں, مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. ہمارے جن علماء نے اس پر شرحیں لکھی ہیں عربی میں, 7ویں صدی ہجری تک ہمارے علماء کو اس سوال کا جواب دینے کی حاجت ہی پیش نہیں آئی, کیونکہ 7ویں صدی ہجری تک اس پر کوئی اعتراض ہوا ہی نہیں تھا. عقل انسانی اس بات کو ایکسیپٹ کرتی تھی, اسے قابل اعتراض نہیں مانتی تھی. اس لیے ہمارے علماء کو اس کا جواب دینے کی زحمت نہیں اٹھانی پڑی. اب کچھ صدیوں سے اس بات کو اعتراض بنا کر پیش کیا جا رہا. اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایج آف کنسنٹ اب بھی جاپان میں 13 سال ہے. جاپان میں اب بھی 13 سال کی بچی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں, قانونی اعتبار سے بالکل درست ہے. فلپینس میں 2022 اس سال کی ابتدا تک 12 سال کی ایج مقرر تھی, لیکن ابھی مارچ میں اس میں تبدیلی ہوئی تو اسے 12 سے بڑھا کر 16 سال اسے کر دیا گیا. اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے تو بنگلہ دیش, البانی, ہنگری, آسٹریا, موریشس, اٹلی, جرمنی, برازیل اور چائنا, یہ وہ ملک ہیں جہاں اب بھی 14 سال کی بچی کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے. ڈنمارک میں, سویڈن میں, گریس میں اور کمبوڈیا میں 15 سال کی بچی کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے. امریکہ میں 1880 تک 10 سال کی بچی کے ساتھ نکاح ہو سکتا تھا. تو ہر ملک کے قانون نے اسے اجازت دی, تو کسی پر کوئی اعتراض نہیں. اعتراض سوچ رہا ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر. تو اس وقت کا قانون, عرف, عادت, انسانیت اس بات کی اجازت دیتی تھی. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فعل پر اعتراض رکھنا یہ عقل کے خلاف ہے, منطق کے خلاف ہے, اللاجیکل ہے. اب رہا یہ سوال, ٹھیک ہے اس وقت عرب کا عام دستور تھا اور دوسرے ملکوں کا بھی دستور تھا کہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا تھا, لیکن یہ ایج ڈفرینس کا جو ہے سوال, تو اس کا پھر کیا؟ آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقت میں بھی عرب میں عام دستور یہ تھا کہ بڑی عمر کے عورتوں کے ساتھ یا بڑی عمر کی آدمیوں کے ساتھ نکاح کرنا کوئی عیب کی بات نہیں سمجھی جاتی تھی. اور یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آب و ہوا کے اعتبار سے, ملکوں کے اعتبار سے انسانوں کی جو جسمانی ساخت رہتی ہے, طاقتیں رہتی ہیں, اعضاء کی جو فنکشننگ رہتی ہے, اس پر بھی فرق پڑتا ہے. ہم ہمارے ملک کے اعتبار سے, ہمارے ماحول کے اعتبار سے عرب کے ماحول کو قیاس نہیں کر سکتے. عرب کا ماحول وہ ماحول تھا کہ جہاں 18 سال کا اسامہ بن زید لشکر کا سپہ سالار بننے کی طاقت رکھتا تھا. عرب کا ماحول وہ ماحول تھا کہ 17 سال کا محمد بن قاسم سندھ کو فتح کرنے کی طاقت اپنے اندر رکھتا تھا. یہ عرب کا ماحول تھا. آپ اسے اپنے اوپر قیاس نہ کیجیے. اور اب بھی یہ بات سائنٹیفکلی ایکسیپٹڈ ہے کہ جن ملکوں کا ماحول آب و ہوا گرم ہوا کرتی ہے وہاں لوگوں میں بلوغ بہت زیادہ تیزی سے ہوتا ہے, بچے اور بچیاں بہت زیادہ تیزی سے بالغ ہو جاتی ہیں. تو اس وقت عام دستور یہ تھا, اور 9 سال کی عمر میں بچیاں عام طور پر شادی کے لائق ہو جاتی تھیں. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے, اذا بلغت الجاریۃ 9 سنین فہی امرأۃ, کہ جب بچی 9 سال کی ہو جائے تو اب وہ بچی نہیں ہے, عورت ہو جاتی ہے. حضرت عائشہ کا خود فرمان کہ جب بچی 9 سال کی ہو جائے تو اب وہ عورت ہو جاتی ہے. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت میں 21 سال کی بچی نانی بن چکی تھی. اس وقت عام رواج تھا کہ 25 سال کی عمر میں, 30 سال کی عمر میں عورتیں نانیاں ہو جایا کرتی. تو اس وقت کے ماحول میں آج کے ماحول میں بہت فرق ہے. اور یہ بات جو انصاف پسند محققین تھے, اگرچہ وہ نان مسلم ہی ہو, انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے. ایک مشہور مستشرق ہے جس نے تحقیق کی, ان کا نام ہے RVC بوڈلی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دی میسنجر. یہ بندہ مسلمان نہیں تھا, مستشرق تھا,
لیکن اس نے اسلام کی اسٹڈی کی. تو انہوں نے اپنی کتاب کے پیج نمبر 129 پر لکھا ہے، جس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اصل کتاب انگلش میں ہے، انہوں نے جو لکھا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اگرچہ کم عمری میں ہوا، لیکن آپ اپنی جسمانی طاقت کے اعتبار سے اتنی بلند تھی جتنی کہ عام طور پر عرب کی عورتیں ہوا کرتی تھی، اور اس طرح کی شادی کا رواج تھا ایشیا میں، یورپ میں، اسپین میں، پرتگال میں. انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا کہ اس وقت کے اعتبار سے یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں تھی، بلکہ دنیا کے عام ملکوں میں، عام خطوں میں اس چیز کا رواج تھا. تو آپ نے یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ جو نکاح فرمایا تو یہ نکاح عقل کے خلاف نہیں تھا، انسانیت کے خلاف نہیں تھا. اور پھر ایک بات یہ ہے، اعتراض اس وقت ہو سکتا تھا جب خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا پیغام پیش کرنے میں پہل فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جبیر بن مطعم حضرت عائشہ کو نکاح کا پیغام دے چکا تھا. جبیر بن مطعم جو کہ اس وقت صاحب ایمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. تو چونکہ اس وقت مشرکین کے ساتھ نکاح کی اجازت تھی ابتدائی اسلام میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی جبیر بن مطعم نکاح کا پیغام دے چکے تھے. اور پھر یہ رائے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی نہیں تھی. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ خولہ بنت حکیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جب حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا کہ حضور آپ اپنی تنہائی دور فرمانے کے لیے نکاح فرما لیجئے. آپ چاہیں تو کنواری کے ساتھ نکاح آپ فرمائیں، یا آپ چاہیں تو کسی بیوہ سے نکاح آپ فرمائیں. بیوہ سے اگر نکاح کرنا ہو تو سودا ہے، اور اگر کنواری کے ساتھ نکاح کرنا ہو تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے پیغام کو ایکسیپٹ کیا، اور پھر کسی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ یہ اس وقت عرب کی عادت کے عام مطابق تھا. اب پھر سوال یہ ہے کہ نگاہ نبوت نے حضرت عائشہ کا انتخاب کیوں کیا؟ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیثیت ایک رسول کی ہے. امت کے لیے ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کی ہر ادا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. انسان کا اکثر وقت اپنے گھر کے اندر بیتتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جس طرح گھر سے باہر ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، گھر کے اندر بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اور گھر کے احوال پر سب سے بہتر اگر کوئی نگاہ رکھ سکتا ہے تو وہ عقل رکھنے والی بیوی ہو سکتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے وصال کے بعد کئی برسوں تک حضرت عائشہ حیات رہی اور علم دین تقسیم کرتے رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے لوگوں کو آگاہ کرتی رہی. تو حضرت عائشہ کے انتخاب کا مقصد یہ تھا کہ گھر کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکٹیویٹیز ہیں، جو آپ کے افعال ہیں، امت ان سے آگاہ ہوتی رہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کم عمر حضرت عائشہ کا انتخاب فرمایا. اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ حضرت عائشہ وہ خاتون ہے کہ جن کے مسند عائشہ نام کی ایک کتاب موجود ہے جس میں حضرت عائشہ کی حدیث ایک جگہ جمع ہے. 2200 احادیث ایسی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. اکابر صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا خلیفۃ المسلمین بھی اپنے کاموں میں مشورے کے لیے حضرت عائشہ کی رائے کا انتخاب کیا کرتا، کیونکہ حضرت عائشہ نے ایک وقت گزارا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حضرت عائشہ نے صبح و شام دیکھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ آپ کی اداؤں سے بخوبی واقف تھی. اس لیے حضرت عائشہ کا انتخاب نگاہ نبوت نے فرمایا. اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ حضرت عائشہ کے جو والد تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا تھا. سب سے پہلے ایمان لے کر آنے والے حضرت ابو بکر صدیق، اپنا پورا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دینے والے حضرت ابو بکر صدیق، ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے حضرت ابو بکر صدیق. تو اتنی جانساریاں ہیں، اتنی قربانیاں ہیں.
تو ابو بکر صدیق کو انعام بھی ویسا ہی ملنا چاہیے تھا۔ ابو بکر صدیق کے اطمینان کے لیے، تسکین خاطر کے لیے، دل کو خوش کرنے کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دختر حضرت عائشہ کا انتخاب فرمایا، اور قیامت تک کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کے سر یہ فضیلت کا صحرا رہ گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج میں حضرت ابو بکر صدیق کی دختر کا نام بھی آنے لگا۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو حضرت ابو بکر صدیق کی جو قربانیاں ہیں ان کا انعام دینا مقصود تھا، اور دوسرا امت کے لیے کسی ایسے فقیہ کا، کسی ایسے درس گاہ کا انتخاب کرنا مقصود تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائیوں کی ایکٹیویٹیز کو امت کے سامنے پیش کر سکے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب ہوا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ذات گرامی جنہوں نے عورتوں کو ان کے حقوق عطا فرمائے، ہسٹری آپ دیکھیے کہ جو حق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو دیا ہے اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اچھا، اگر یہ ظلم ہوتا تو ظالم کے ساتھ مظلوم کبھی محبت نہیں رکھتا، ظالم کے ساتھ مظلوم کبھی حمایت نہیں کرتا، اس کی الفت نہیں رکھتا ہے۔ لیکن اگر یہ ظلم تھا تو پھر حضرت عائشہ کی زبان پر کبھی تو حرف شکایت آتا۔ حضرت عائشہ نہیں تو ان کے جو والد صاحب ہیں، ان کی جو والدہ ہیں ام رومان، ان کی زبان پر تو شکایت کا کوئی حرف آتا۔ ہر کسی نے اسے اپنے لیے باعث افتخار سمجھا، اور حضرت عائشہ تن من دھن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہی، اور آپ تقریباً 9 سال کا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے گزارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کئی دہائیوں تک آپ کے فیضان کو امت تک منتقل بھی آپ فرماتے رہے۔ وہ رسول گرامی جنہوں نے عورتوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا خاتمہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا۔ سورہ تکویر میں ارشاد ہوتا ہے اذا الموءودۃ سئلت بأي ذنب قتلت، جب زندہ دفنائی ہوئی سے سوال ہوگا کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کیا گیا۔ تو بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی رسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زندہ درگور فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتوں کو بھی وراثت میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ جس طرح وراثت میں مال تقسیم ہوتا ہے، اس طرح عورتوں کو بھی تقسیم کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسے روکا، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے عورتوں کو آدمیوں کے مساوی حقوق قرار دیے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا لہن مثل الذی علیہن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر ظلم و ستم کو اس حد تک روکا ہے کہ آخری جو وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی اس میں عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کا ذکر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ عورتوں کو یہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ سفر میں حضرت انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ پالکی اٹھاتے تھے، اس میں ازواج مطہرات رہتی تھیں، تو اس وقت ہدی خوانی کا رواج تھا، یعنی کوئی آدمی ہدی جب پڑھتا تھا تو اونٹ مست ہو جاتا تھا، وجد میں آتا تھا، تو ان کی آواز میں ایسا اثر تھا کہ اونٹ مست ہو جاتا تھا۔ ازواج مطہرات اونٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، حضرت انجشہ ہدی خوانی میں مصروف تھے، اونٹوں کو وجد آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویدک سوقا بالقواریر، اے انجشہ ان کانچ کی شیشیوں کو ذرا آہستہ لے کر چلو، ان کانچ کی شیشیوں کو ذرا آہستہ لے کر چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق فرمایا کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ برتاؤ کرو۔ آپ پر جو کتاب اتری اس میں فرمایا عاشروہن بالمعروف، نیکی کے ساتھ عورتوں کے ساتھ میں برتاؤ کرو۔ یہ بھی فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری اطاعت گزار ہو جائے تو اب انہیں پریشان کرنے کا راستہ نہ ڈھونڈو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، اگر تمہیں ان کے اوپر طاقت حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے اوپر طاقت حاصل ہے۔ جس ذات گرامی نے عورتوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا خاتمہ فرمایا، اس ذات گرامی پر یہ اعتراض رکھنا کہ وہ کسی بچی کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ ظلم وہ کر سکتے ہیں، یہ عقل کے خلاف ہے اور دیانت کے خلاف ہے اور سچائی کے خلاف ہے۔
تو گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمایا اس وقت عرب میں اس کا عام رواج تھا. عرب ہی نہیں بلکہ جو دنیا کے مختلف ملک ہیں وہاں بھی اس کا رواج تھا, بلکہ مختلف ملکوں کے جو قوانین تھے انہوں نے بھی کم عمری میں بچیوں کے نکاح کی اجازت دی تھی. خود ہندوستان کے اندر بھی ابتدا میں بچیوں کی شادی کی عمر 10 سال تھی, پھر 12 سال ہوئی, پھر 14, پھر 18, اور اب ہو سکتا ہے کہ 21 سال کچھ ایام کے بعد ہو جائے. تو یہ وہ چیز ہے جس میں وقت کے اعتبار سے, زمانے کے اعتبار سے, حالات کے اعتبار سے, علاقے کے اعتبار سے تبدیلی آتی رہتی ہے. تو اپنے وقت کو دیکھتے ہوئے, اپنے علاقے کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے احوال پر اعتراض کرنا یہ عقل کے خلاف ہے, انسانیت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ یہ بات دیکھیے, آج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنی گھٹیا زبان استعمال ہوئی, لیکن پھر بھی آپ کوئی مثال نہیں پیش آپ کر سکتے ہیں کہ کسی مسلمان نے کسی دوسرے مذہب کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے. ہمارے مذہب نے ہمیں تعلیم یہی دی ہے, لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم, کہ وہ جن معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو ورنہ وہ تمہارے سچے معبود کو برا بھلا کہیں گے. تو ہمارے مذہب کی تعلیم یہی ہے. میثاق مدینہ آپ دیکھیے, صلح حدیبیہ آپ دیکھیے, ہمارے مذہب نے ہمیں موافقت کی, رحمدلی کی تعلیم ہمیں دی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ایسے حالات میں آپ آپے سے باہر نہ ہوں. یہ ضروری ہے کہ ہم ان اعتراض کا جواب جاننے کی کوشش ہم کریں. جب تک ہماری روح مطمئن نہیں ہوگی, ہمارے دل کو یقین نہیں ہوگا, ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا. اب آپ بتائیے کہ مسلمانوں میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو اس بات کو, اس اعتراض کا جواب جانتے ہیں, یعنی جن کے اندر یہ طاقت ہے کہ حضرت عائشہ کے نکاح پر ہونے والے اعتراض کا جواب دے سکے. بحیثیت مسلم ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اتنا علم حاصل کرے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو اس اعتراض کے جواب دینے کے وہ خود قابل ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ناموس رسالت کی حفاظت کرنے کی توفیق بخشے. ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ تیار فرمائیں, اور کوئی ایسا راستہ پیدا ہو کہ گستاخیوں کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے. اگر یہ گستاخیاں جاری رہے تو ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم عشق رسول کی شمع اپنے دلوں میں اور اجاگر کرنے کی کوشش کرتے رہیں. انشاءاللہ الرحمن آفتاب رسالت, نبوت کا سورج جتنی تابانی کے ساتھ, جس قدر درخشانی کے ساتھ, روشنی کے ساتھ پہلے آسمان پر جلوہ فرما تھا, اب بھی اپنی اسی حرارت کے ساتھ موجود ہے. جب تک دنیا قائم ہے نبوت و رسالت کے سورج پر گہن نہیں آ سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایسا امکان ہے کہ اگلے منگل کو درس بخاری نہ ہو پائے, اگر کچھ ایسا رہتا ہے تو انشاءاللہ الرحمن آنے والے جمعہ میں اس کا اعلان ہو جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ بارک وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على حبيبه محمد وآله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.